اسباب پکارے سننے والا، بغیر اسباب کے ہر جگہ سے ہر کسی کی دعائیں، درخواستیں، ندائیں سننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ انسان سنتا ہے اسباب سے، رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ انسان تب سنتا ہے کہ کان ٹھیک ہو، ڈورا ہو، کون ہو تو سنتا نہیں۔ انسان تب سنتا ہے کہ درمیان میں پردہ نہ ہو، انسان تب سنتا ہے کہ آواز اونچی ہو۔ رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ اس لیے میرا عزیز خیال کر، آج کے دور کے اندر جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا مسئلہ یہی ہے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ رب کہتا ہے میرا لاڈلا جس پہ موت آ جائے، مر کے قبر میں چلا جائے، میرا لاڈلا تو بھی اسے اپنی بات اپنی مرضی سے سنا نہیں سکتا۔ میں قادر ہوں، میں چاہوں تو پتھر کو بھی سنا دوں، لیکن قانون یہ ہے کہ جس پہ موت آ جائے وہ دنیا والوں کی بات نہیں سنتا، دعا نہیں سنتا، سلام نہیں سنتا، صلات نہیں سنتا۔ قرآن کی آیتیں بڑی لمبی باتیں کرتی ہیں اور میں 4 مثالیں دیا کرتا ہوں، توجہ ہو تو اللہ کے فضل سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یار مردے کا سننا تو دور کی بات ہے، چھوڑ مردے کو۔ بندے کا جب آپریشن ہوتا ہے، ڈاکٹر بندے کو بے ہوش کرتے ہیں، روح بھی اندر ہے بھی زندہ، قبر میں بھی نہیں، اسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہے، لیکن بے ہوشی کے دوران سنتا کوئی نہیں، دیکھتا کوئی نہیں۔ ڈاکٹروں نے کیا کچھ کیا اس کو کسی بات کا بھی پتا نہیں، ہے بھی زندہ، ہے بھی اسپتال میں، ہے بھی بیڈ پر، یہ نہیں سنتا جب بے ہوش ہے، تو جب ہو بھی مردہ، ہو بھی قبر میں، ہو بھی منو مٹی کے نیچے، تو وہ تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ بے شک اللہ نے عقل دی ہے نا۔ چل دوسری مثال دیتا ہوں، چھوڑ اس بے ہوش کو، آ ذرا آگے چل، بندہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ہے بہرا، ڈورا کون ہے، اور اس کی تیری طرف پیٹھ ہے، اس کی پیٹھ منہ ادھر ہے، تو پیچھے سے اس کو آواز دیتا ہے او بھائی میری بات سن، او بھائی میری بات سن، تو پکارتے پکارتے تھک جائے گا لیکن وہ تیری بات نہیں سنے گا۔ ہے زندہ، ہے بھی جاگ رہا، روح بھی اندر ہے، لیکن صرف اس کے کان کا پردہ خراب ہے، وہ تیری بات نہیں سن سکتا، تو قبر میں پڑا ہوا مردہ تیری بات کیسے سن سکتا ہے؟ بے شک۔ چلو اور آگے لے جاتا ہوں، یہ تو پھر ڈورا ہے، بہرا ہے، 2 بزرگ تلاش کر کے لیا، ہم تو گناہگار ہیں، تو بڑے بزرگ تلاش کر کے لیا، اور ایک نئی گاڑی لیا، ایک بزرگ کو گاڑی کے اندر بٹھا، دوسرے بزرگ کو گاڑی کے باہر بٹھا، دونوں سے موبائل لے لے، شیشہ گاڑی کا بند کر دے، اندر والے بزرگ اور باہر والے بزرگ دونوں سے کہہ دے کہ آپس میں گپ شپ لگاؤ، شیشہ بند ہے، گپ شپ لگاؤ میاں۔ دونوں کہیں گے یار شیشہ درمیان میں ہے، گپ نہیں ہو سکتی۔ ان سے پوچھو لوگوں کو تو کہتے ہو قبر میں مردے بھی سنتے ہیں، اور یہاں تم شیشے سے ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے، یہاں کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، یہ ہیں بھی دونوں زندہ، ہیں بھی بزرگ، ہیں بھی قرآن پڑھے ہوئے، لیکن درمیان میں شیشہ آ جائے تو سبب ختم ہو گیا، وہ بہرا ہوا تو سبب ختم ہو گیا، وہ بے ہوش ہوا تو سبب ختم ہو گیا، اور جب سبب ختم ہو جاتا ہے تو انسان کا سننا ختم ہو جاتا ہے۔ چل آخری مثال بھی دے دیتا ہوں، ایک پیر پرست بندہ، ایک مشرک بندہ گیا اپنے پیر کے پاس، پہنچا پیر کے پاس، پتہ چلا پیر صاحب سو رہے ہیں،
اچھا جی انتظار کرو بھائی، پیر صاحب سو رہے ہیں۔ وقت گزر گیا کافی، پیر صاحب اٹھا کوئی نہیں۔ آخر انتظار کر 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 کے تھک کے یہ واپس آ گیا۔ جیسے ہی واپس آیا تو اسے آگے سے کوئی توحیدی مل گیا۔ اس توحیدی نے پوچھا یار کدھر گیا تھا؟ میں پیروں کو ملنے گیا تھا، دعا کروانے گیا تھا۔ ہوئی ہے دعا بادشاہ کوئی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ پیر صاحب سو رہے تھے۔ جاگ رہے ہو؟ کیا کہا پیر صاحب؟ سو رہے تھے۔ توحیدی نے کہا تو کیا ہے اگر سو رہے تھے، دعا تو کروانی تھی۔ وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، جب سو رہے تھے تو دعا کیسے کرتے؟ توحیدی نے کہا یار سو رہے تھے تو کیا ہے، دعا تو کروانی تھی۔ وہ غصے ہو کے کہتا ہے یار سو رہے تھے تو دعا کیسے کرتے؟ توحیدی نے کہا جب سو جائیں تو دعا نہیں کرتے، جب مر جائیں تو دعائیں کیسے کرتے؟ جب مر جائیں تو کیسے کریں گے؟ اس لیے میرا عزیز خیال کر، قرآن کی طرف آئے گا تو قرآن بڑی سیدھی سیدھی باتیں بتاتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي